السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل اقرا ناظرہ قرآن اکیڈمی میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم تختی نمبر 24 میں با مشق ادغام مع الغنہ پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با مشق ادغام مع الغنہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، یومن دوسرے کلمے میں آوے تو گننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، جس طرح ہم نے لام اور را کو پڑھا تھا، لام اور را کی صورت میں ہم نے بلا غننے کے ساتھ جلدی پڑھے تھے، لیکن باقی کے 4 حروف یا، واو، میم، نون میں آپ کو گننے کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا، واو، میم، نون دوسرے کلمے میں آئے تو اسے گننے کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، خیرا یرہ، تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں یا آ کر ہے۔ الہا واحدا، تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں واو آ کر ہے۔ رسول من اللہ، تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں یومن میں سے میم آ کر ہے۔ من نبی، نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے دوسرے کلمے میں نون آ کر ہے، اس لیے ہم اس کو گننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے اس کے ربے پڑھتے ہیں۔ ادغام یا، خیرا یرہ لقوم یوقنون، من یوم من یقول، وجوہ یومئذ ان یشاء، ادغام واو، الہا واحدا رحیم ودود ان وہبت من ورائہم جنات وعیون من وعد، ادغام میم، رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ، ادغام نون، من نبی نورا نہدی
عاملة ناصبة لمن نريد فمن نكث يومئذ ناظرة. اب ہم اس کے ہجے کریں گے. خا یا زبر خی، را یا دو زبر روئیں، خیریں، یا زبر یا، خیریں یا، را زبر را، خیریں یرا. ہا الٹا پیش ہو، خیریں یرہ. لقوم یوقنون، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لقو. میم یا دو زیر می، لقومی. یا واو پیش یو، لقومی یو. قاف زیر قی، لقومی یوقی. نون واو پیش نو، لقومی یوقنو. نون زبر نا، لقومی یوقنون. می یومن، میم یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو. میم دو زیر من، می یومن. من یقول، میم یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا. قاف واو پیش قو، میں یقو. لام پیش لو، میں یقول. وجوہ یومئذ، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجوہ. ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ. یا واو زبر یو، وجوہ یو. میم زبر ما، وجوہ یوم. حمزہ زیر ای، وجوہ یومئی. ذال دو زیر ذن، وجوہ یومئذ. ان یشاء، حمزہ یا زبر این، یا زبر یا، این یا. شین الف زبر شا، اوپر مد، شا. این یشاء، حمزہ زبر آ، این یشاء. ادغام واو. الہا
واحدا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لام، الا، ہا واو دو زبر ہوں، الہوں، واو الف زبر وا، الہوں وا، حا زیر حی، الہوں واحد، دال دو زبر دن، الہوں واحدا، رحیم ودود، را زبر را، حا یا زیر حی، رحیم، میم واو دو پیش مو، رحیم، واو زبر و، رحیم و، دال واو پیش دو، رحیم ودو، دال دو پیش دن، رحیم ودود، ان وہبت، حمزہ واو زیر ان، واو زبر و، یوں و، ہا زبر ہا، یوں وہا، با تا زبر بت، یوں وہبت، من ورائہم، میم واو زیر میوں، واو زبر و، میوں و، را الف زبر را، اوپر مد، را، میوں ورا، حمزہ زیر ای، میوں ورائی، ہا میم زیر ہم، میوں ورائہم، جنات وعیون، جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جنّا، تا واو دو زیر تیوں، جناتیوں، واو زبر و، جناتیوں و، عین پیش عو، جناتیوں وعو، یا واو پیش یو، جناتیوں وعیون، نون دو زیر نن، جناتیوں وعیون، موعد، میم واو زبر مو، واو پیش وو، موو، عین زیر عی، موعی، دال زبر دا، موعد، ادغام میم، رسول من اللہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم،
میم زیر می، رسول می، نون لام زبر نل، رسول من ال، لام کھڑا زبر لام، رسول من اللہ، ہا زیر ہی، رسول من اللہ، صراطا مستقیما، صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، طا میم دو زبر تم، صراطا، میم سین پیش مس، صراطا مس، تا زبر تا، صراطا مستا، قاف یا زیر قی، مستقی، صراطا مستقی، میم دو زبر من، صراطا مستقیما، رحیق مختوم، را زبر را، حا یا زیر حی، رحیم، قاف میم دو زیر قم، رحیق، میم خا زبر مخ، رحیق مخ، تا واو پیش تو، رحیق مختوم، میم دو زیر من، رحیق مختوم، من مثلہ، میم میم زیر مم، میم ثا زیر مس، مم مس، لام زیر لی، مم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، مم مثلہ، ادغام نون، من نبی، میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، با یا زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبی، نورا نہدی، نون واو پیش نو، را نون دو زبر رن، نورا، نون ہا زبر نہ، نورا نہ، دال یا زیر دی، نورا نہدی، عاملۃ ناصبۃ، عین الف زبر عام، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عامل، تا نون دو پیش تن، عاملۃ، نون الف زبر نا، عاملۃ
نام صاد زیر سی عاملۃ ناصی با زبر با عاملۃ ناصبہ تا دو پیش تن عاملۃ ناصبۃ لمن نرید لام زیر لی میم نون زبر من لمن نون پیش نو لمن نو را یا زیر ری لمن نری دال پیش دو لمن نرید فمن نکث فا زبر فا میم نون زبر من فمن نون زبر نا فمن نا کاف زبر کا فمن نکا سا زبر سا فمن نکث یومئذ ناظرۃ یا واو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یومئی ذال نون دو زیر ذن یومئذ نون الف زبر نا یومئذ نام ضاد زیر ذی یومئذ ناظی را زبر را یومئذ ناظرہ تا دو پیش تن یومئذ ناظرۃ. اب ہم اس کے اجرا کریں گے. خیرا یرہ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا یہ لین ہوگا. رو پر دو زبر ہے، تنوین ہوگا. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا دوسرے کلمے میں آ کر ہے، گنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یا پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے دو مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے. یا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. رو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے. لقوم یوقنون، لام پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا. میم پر دو زیر ہے، تنوین ہوگا. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا دوسرے کلمے میں آ کر ہے، گنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یا پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے دو مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں. قاف پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں. نون پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. یومن، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا،
نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا دوسرے کلمے میں آ کر ہے، غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، میم پر 2 زیر ہے، تنوین ہوگا۔ من یقول، میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا دوسرے کلمے میں آ کر ہے، غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یا پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ یا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ لام پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ وجوہ یومئذ، واو پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ ہا پر 2 پیش ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا دوسرے کلمے میں آ کر ہے، غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یا پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ ذال پر 2 زیر ہے، تنوین ہوگا۔ ان یشاء، حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا دوسرے کلمے میں آ کر ہے، غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یا پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ یا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہوگا۔ حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ الہا واحدا، حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے۔ ہا پر 2 زبر ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو دوسرے کلمے میں آ کر ہے، غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ واو پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ہا پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ دال پر 2 زبر ہے، تنوین ہوگا۔ رحیم ودود، را پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ میم پر 2 پیش ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ واو پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ واو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ دال پر 2 پیش ہے،
تنوین ہوگا. یوں وہبت حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ کر ہے، غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. واو پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے. واو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. ہا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. با پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. تا پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. من ورائہم. میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو دوسرے کلمے میں آ کر ہے، غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. واو پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے. واو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہوگا. حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. ہا پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. میم پر جزم ہے، میم ساکن ہوگا. جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جنات وعیون. جیم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. نون پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. تا پر 2 زیر ہے، تنوین ہوگا. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو دوسرے کلمے میں آ کر ہے، غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. واو پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے. واو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. عین پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں. نون پر 2 زیر ہے، تنوین ہوگا. من وعد. میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو دوسرے کلمے میں آ کر ہے، غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. واو پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے. واو پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے. عین پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. دال پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. ادغام میم. رسول من اللہ. را پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، اور را پر زبر ہونے سے را کو پر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں. لام پر 2 پیش ہے، تنوین ہوگا. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. میم پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے. میم پر تشدید ہو تو غنہ کر کے پڑھیں گے. میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. نون پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. الف لام. حروف الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے لام آ کر ہے، اس لیے الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اس کو حروف شمسی کہتے ہیں.
لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ ہاں پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ صراطا مستقیما، صاد پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ تو پر 2 زبر ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ میم پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، میم پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ سین پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ میم پر 2 زبر ہے، تنوین ہوگا۔ رحیق مختوم، رو پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ قاف پر 2 زیر ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ میم پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ خا پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ میم پر 2 زیر ہے، تنوین ہوگا۔ میم مثلہ، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ میم پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ سا پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ لام پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے۔ ادغام نون، من نبی، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ نون پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، نون پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ با پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ یا پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ یا پر 2 زیر ہے، تنوین ہوگا۔ نورا نہدی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ رو پر 2 زبر ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ نون پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا،
نون پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ ہا پر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا یہ مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ عاملۃ ناصبۃ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ لام پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ تا پر دو پیش ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ نون پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، صاد پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ با پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ تا پر 2 پیش ہے، تنوین ہوگا۔ لیمن نورید، لام پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ نون پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، نون پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ دال پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ فمن نکث، فا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے گننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ نون پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، نون پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ کاف پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ کاف سا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ یومئذ ناظرۃ، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ ذال پر 2 زیر ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون دوسرے کلمے میں آ کر ہے، اس لیے گننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ نون پر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر، دوسری بار خود سے۔ نون پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، ضاد پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ را پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ تا پر 2 پیش ہے، تنوین ہوگا۔ الحمدللہ، آج ہم نے تختی نمبر 24 با مشق ادغام مع الغنہ کا سبق مکمل کیا۔ اس سبق کی اچھی طرح سے مشق کیجیے اور بار بار دہراتے رہیے گا۔ اگر آپ کو ہمارے سبق پسند آ رہے ہیں اور آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتی ہیں تو ہمارے چینل اقرا ناظرہ قرآن اکیڈمی سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تختی نمبر 25 پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔